20,000 معروف اور غیر معروف انبیاء گزرے ہیں، ان میں سے 35 یا 45 کے قریب اسامی آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے کبھی بھی نہ آواز دیے نہ امت کو اس قسم کے آداب سکھائے. اس لیے ما فوق الاسباب کسی غائب کو حاضر سمجھنا یا اس سے مدد مانگنا، علماء دین نے اس کو ناجائز کہا ہے اور فقہ کی کتابوں میں اس کو کفر کہا ہے. فتاوی قاضی خان میں، بزازیہ میں، تاتاریہ میں، ہندیہ میں، خلاصہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کہے نکاح کے وقت کہ اللہ و رسولہ شاہدانی، اللہ اور رسول میرے گواہ ہے، کفر لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم يشهد وما كان يعلم الغیب اذا كان في الاحیاء فكيف يعلمه وهو في الاموات. پیغمبر زندگی میں نہ غیب دان تھے نہ ہر جگہ موجود تھے، وفات کے بعد ایسا کیوں کہتے کہ وہ میرے گواہ ہے، حاضر ناظر ہے یا یہاں موجود ہے؟ تو فقہا جو حد درجے محتاط طبقہ ہے، ایک آدمی کے کافر ہونے کے 99 وجوہات بن گئی ہے، ایک وجہ ایسی ہے جس سے بچ رہا ہے، فقہا کہتے ہیں اس ایک کو مؤثر کر دو، کافر سے بچاؤ، لیکن اس کو بے دڑک کافر کہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بچنے کی ایک وجہ بھی نہیں ہے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اور فریق مخالف کو بھی ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے. تسکین الخواطر جیسی کتابیں یا حاضر ناظر نام کی کتابیں ان کی خالص زبانی جمع خرچ ہے. سلف سے سرقہ اور خلف کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے سوا کچھ بھی نہیں. تفصیلات کے لیے امام اہل سنت ترجمان مسلک دیوبند فخر و مفخر احناف ہمارے شیخ و مرشد محقق الاثر مولانا سرفراز خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب تبرید النواظر، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک ملاحظہ ہو مسئلہ حاضر ناظر کے لیے اور عالم الغیب جاننے کے لیے کہ کوئی نبی ولی غیب دان نہیں ہے. شیخ کی کتاب ازالت الریب عن عقیدہ علم الغیب جو اس موضوع پر انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس سے پہلے مولانا منظور نعمانی نے بوارق الغیب نامی کتاب لکھی تھی.